کرتے ہیں۔ اپنی آمدنی میں سے لوگ روزمرہ کے اخراجات، اشیاء خورد و نوش، لباس، رہائش وغیرہ کے اخراجات پورا کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ نقد رقم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس شخص کی آمدن زیادہ ہوتی ہے اس کا خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے بنیادی ضروریات زندگی کے ساتھ سہولیات اور تعیشات کے لیے زیادہ روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص غریب ہوگا تو اس کی ضروریات زندگی بھی محدود ہوں گی اور اس کو اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے کم رقم کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لوگوں کی آمدنیاں بڑھ رہی ہوں تو ان کو نقد رقم رکھنے کی زیادہ خواہش ہوگی بصورت دیگر کم۔ بہرحال ہر شخص اپنی آمدنی کا بہت بڑا حصہ ضروریات زندگی پر صرف کرنے کے لیے زر نقد کو طلب کرتا ہے۔ کاروباری لوگ بھی زر نقد کو طلب کرتے ہیں، کاروباری ضروریات کے لیے، بزنس موٹیوز کے لیے۔ کیوں؟ کاروباری حضرات روزانہ خام مال کی جیسے کہ خرید و فروخت کرتے ہیں، انہیں منڈیوں سے مال لانا پڑتا ہے، انہیں باربرداری، مشینوں کی مرمت، محصولات یعنی ٹیکسوں کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، جس مقصد کے لیے انہیں ہر وقت زر نقد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے اگر کاروبار میں مندہ ہو اور اشیاء کی فروخت کم ہو جائے تو اس صورت میں بھی منڈی میں ادائیگی کرنے کے لیے انہیں روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا ان کا بڑا کاروبار ہوگا اسی قدر زر نقد کی زیادہ ضرورت ہوگی، تاکہ روپے کی گردش کو بڑھا کر وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں۔ غرض کے کاروبار میں لوگ ہر وقت اپنے پاس زر نقد رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر محرک پیش بندی یعنی پریکاشنری موٹیوز کے لیے بھی لوگ زر کو نقد کی شکل میں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ برے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے روپے کو نقدی کی شکل میں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر لوگ اپنے بچوں کی شادی بیاہ، اعلیٰ تعلیم، بیماری، حادثہ یا کسی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہونے کے لیے بھی ہر وقت زر نقد کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے کاروباری لوگ بھی ناگہانی اخراجات کے لیے اپنے پاس زر نقد رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کاروبار میں خطرات ان کو مول لینے پڑتے ہیں۔ خطرے کے پیش نظر بھی انہیں زر نقد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ایک شخص محتاط طبیعت کا ہے تو برے وقت کے لیے اپنے پاس کافی روپے کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بخیل بھی ہوتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اور زر نقد کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو تینوں مقاصد تھے، جس میں گھریلو مقاصد، کاروباری ضروریات یا محرک پیش بندی، ان کو ہم کہتے ہیں زر کی معاملاتی طلب۔ اس کا انحصار جو ہے وہ آمدنی پر ہے اور ان کا آپس میں تکثیری تعلق ہے، یعنی آمدنی بڑھے گی تو زر کے لیے جو معاملاتی طلب ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، بصورت دیگر کم ہو جائے گی۔ پھر جو زر کو طلب کیا جاتا ہے نقد شکل میں، محرک یا تخمین یا سٹہ بازی کے لیے بھی لوگ طلب کرتے ہیں، اسپیکولیشن موٹیوز کے لیے بھی۔ بعض لوگ سٹہ بازی کے لیے بھی زر کو نقد کی شکل میں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ سٹہ بازی میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کے ذریعے کاروبار کر کے یہ لوگ نفع کماتے ہیں۔ ایک سٹہ باز ہر وقت اشیاء کی قیمتوں کو ذہن میں رکھتا ہے۔ جن اشیاء کی قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں وہ اس وقت انہیں خرید لیتا ہے، اور جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اسے فروخت کر کے نفع کماتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت کس چیز کی قیمت کم ہو جائے، اس لیے وہ ہر وقت روپے کو وافر مقدار میں نقد شکل میں اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خرید و فروخت کر سکے۔ اس طرح سے سٹہ باز بازار حصص میں حصص کی شیئرز، جسے میں نے آپ کو پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھ کر حصص کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ جس کمپنی کے حصص کی مالیت کسی وجہ سے کم ہو رہی ہو ان حصص کو خرید لیا جاتا ہے، اور جس وقت ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے اس وقت انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ نفع کماتے ہیں۔ بس کاروباری لوگ سٹہ بازی کے لیے ہر وقت نقد روپے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو ہی کسی شے کی قیمت ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے وہ اس چیز کو خرید لیتے ہیں۔ زر کی اس قسم کی طلب کو کیا کہتے ہیں؟ تخمینی طلب، اسپیکولیٹو ڈیمانڈ، یا MSD سے اسے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اس کا انحصار شرح سود پر ہے۔ شرح سود کم ہو تو زر کی تخمینی طلب بڑھ جاتی ہے، شرح سود زیادہ ہو تو زر کی تخمینی طلب کم ہو جاتی ہے۔ ان میں آپس میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قدر زر کا ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ ایکچوئل میں آپ کو نظریہ مقدار زر خاص طور پہ ریوائز کرانا چاہ رہی تھی۔ یہ ایک نیا ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زر کی قدر سے کیا مراد ہے؟ زر کی قوت خرید، یعنی زر کی مدد سے جتنی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں اسے زر کی قدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زر کی قوت یعنی زر کی ایک اکائی کے بدلے میں اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار حاصل ہو۔ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو زر کی قدر کم ہوگی اور اس کی قوت خرید کم ہوگی، اور اگر قیمتیں کم ہیں تو زر کی قدر بڑھ جائے گی۔ زر کی معاملاتی رفتار گردش اور زر کی آمنی رفتار گردش، ان دونوں کو ریوائز کرنا بھی میں نے ضروری سمجھا۔ زر کی معاملاتی رفتار گردش اور آمنی رفتار گردش، یہ شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے اس چیپٹر میں بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ زر کی رفتار گردش سے، معاملاتی رفتار گردش سے مراد کیا ہے کہ سال بھر میں زر کی مدد سے اشیاء و خدمات کی کل کتنی مقدار خریدی یا بیچی جاتی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر میں ایک نوٹ اشیاء کے لین دین کے سلسلے میں کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے۔
اگر سال بھر میں ایک نوٹ 10 مرتبہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے، یعنی وہ 10 بار اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس کی معاملاتی جو طلب ہے رفتار گردش 10 ہوگی۔ زر کی معاملاتی جو رفتار گردش ہے اس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں V = PT / M۔ یہاں پر V جو ہے وہ زر کی رفتار گردش، P شے کی قیمت، T جو ہے اشیاء کی مقدار، اور M جو ہے وہ زر کی مقدار کو ڈینوٹ کریں گے۔ زر کی آمدنی رفتار گردش سے کیا مراد ہے کہ زر کی کل مقدار قومی آمدنی میں کس قدر اضافہ کرتی ہے۔ جس قدر قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اسی قدر زر کی آمدنی رفتار گردش بھی بڑھ جائے گی، اور اس کا فارمولہ کیا ہے؟ VY زر کی آمدنی رفتار گردش ویلاسٹی آف انکم = خالص قومی آمدنی نیشنل نیٹ پروڈکٹ / زر کی مقدار یا M۔ ٹھیک ہے، یہ دو ٹاپک جو ہیں شارٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ جو ٹاپک لانگ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے نظریہ مقدار زر۔ ٹھیک ہے، پروفیسر ٹازک نے اسے پیش کیا تھا، اور کیا کہتے ہیں اگر مقدار زر کو دگنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے، بشرطیہ کہ دیگر امور بدستور رہیں۔ اور اگر مقدار زر کو نصف کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی نصف ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اسے ریوائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ پروفیسر ٹازک نے کیا کہا؟ اگر مقدار زر کو دگنا کر دیا جائے تو اشیاء کی قیمتیں بھی دگنا ہو جاتی ہیں اور زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے، بشرطیہ کہ دیگر امور بدستور رہیں۔ اور اگر مقدار زر کو نصف کر دیا جائے تو قیمتیں بھی نصف ہو جائیں گی اور زر کی قدر دگنی ہو جائے گی۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ فرض کریں زر کی کل مقدار 100 ہے اور اشیاء کی بھی مقدار 100 ہے، تو ایک چیز کی قیمت کتنی ہوگی؟ 1 روپیہ۔ آپ 100 کو ڈیوائڈ کر دیں گے 100 سے۔ اگر زر کی مقدار کو بڑھا کر دگنا کر دیں یعنی 200 کر دیں، اب وہی 100 جو چیزیں ہیں وہ 200 روپے کے بدلے میں خریدی جائیں گی، لہٰذا جو ایک چیز کی قیمت ہے وہ 200 / 100 = 2 یعنی 2 روپے ہوگی۔ اسی طرح سے اگر زر کی مقدار کو بڑھا کر 300 کر دیا جائے تو اور وہی 100 چیزیں 300 روپے میں خریدی جائیں تو ایک شے کی قیمت جو ہے وہ 3 روپے ہوگی۔ اب اگر اسی زر کی مقدار کو کم کر کے 50 روپے کر دیں، وہی 100 چیزیں 50 روپے میں خریدی جائیں گی تو اشیاء کی قیمتیں نصف رہ جائیں گی اور زر کی قدر جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ پروفیسر فشر نے جو ہے وہ اسے فارمولے کے ذریعے سے بھی ڈینوٹ کیا۔ کیسے؟ قیمتیں جو ہیں وہ کس کے ایکول ہیں کہ قانونی زر × قانونی زر کی رفتار گردش پلس اعتباری زر ضرب اعتباری زر کی رفتار گردش ہول / اشیاء و خدمات کی مقدار۔ P کس کے ایکول ہے؟ MV + M-V' / T۔ M کیا ہے؟ زر کی مقدار، V کیا ہے؟ قانونی زر کی رفتار گردش پلس M' اعتباری زر کی مقدار، V' اعتباری زر کی رفتار گردش، T اشیاء و خدمات کی مقدار۔ ٹھیک ہے، اور P جو ہے وہ ڈینوٹ کرے گا قیمتوں سے۔ یہاں پر ہم اعتباری زر اور اس کی رفتار گردش کو کانسٹنٹ جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں، تو M'، V' ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایکویشن جو ہے وہ بچ جائے گی P = MV / T۔ فشر نے اس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے اس میں ہر قسم کے زر کو شامل کیا، یعنی وہ تمام زر جو حکومت یا مرکزی بینک جاری کرتا ہے ضرب اس کی رفتار گردش، اس کے ساتھ اعتباری زر کی مقدار، اعتباری زر جو کہ اعتبار کی بنیاد پہ گردش کرتا ہے، یعنی تجارتی بینکوں کے چیک، ڈرافٹ، ہنڈیاں ضرب ان کی رفتار گردش۔ چونکہ تجارتی بینکوں کے چیک بھی خرید و فروخت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی زر کی مقدار میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس مساوات میں جو دوسری چیز اشیاء و خدمات کی مقدار ہے جو کہ ملک میں پیدا ہوتی ہے اور لین دین میں کام آتی ہے، یعنی ان کو زر کی مدد سے خریدا جاتا ہے۔ فارمولے میں جن امور کو بدستور فرض کیا گیا ان میں قانونی زر کی رفتار گردش، اعتباری زر کی رفتار گردش اور اشیاء و خدمات کی مقدار شامل ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ملک میں اشیاء و خدمات کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کیونکہ اشیاء و خدمات کی اگر مقدار بڑھ جائے گی تو قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور اشیاء و خدمات کی مقدار اگر کم ہوگی تو قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر زر کی مقدار کو دگنا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، پہلے تو 100/100 تو 1 آ جائے گا، اگر دگنا کریں یعنی 200 / 100 تو شے کی قیمت 2 روپے ہوگی، اگر 3 گنا کریں گے تو شے کی قیمت 3 روپے ہوگی، اگر نصف کر دیں گے تو قیمت جو ہے 0.50 پیسے رہ جائے گی۔ یعنی کہ اگر زر کی رفتار گردش میں تبدیلی نہ آئے اور اشیاء و خدمات میں بھی تبدیلی نہ آئے تو زر کی مقدار کو دگنا کرنے سے قیمتیں 2 گنا ہو جاتی ہیں اور زر کی مقدار کو نصف کرنے سے قیمتیں نصف جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔
نیکسٹ میں نظریہ مقدار زر کے مفروضات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے مفروضات بہت ہی آسان سے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ ابھی دیکھا ہی ہے کہ قانونی زر، اعتباری زر، اشیاء و خدمات کی مقدار، یہ تین چیزیں تو آپ نے فارمولے میں بھی دیکھ لیں۔ قانونی زر کی رفتار گردش نہ بدلے، اعتباری زر کی رفتار گردش نہ بدلے اور اشیاء و خدمات کی مقدار نہ بدلے، یہ تین مفروضے جو ہیں وہ ہمیں فارمولے میں بھی مل جاتے ہیں۔ اس نظریے کا پہلا مفروضہ کہ صرف زر کی مقدار میں تبدیلی آئے، زر کی رفتار گردش میں تبدیلی نہ آئے، یعنی ایک نوٹ سال میں جتنی دفعہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے اس کی گردش اتنی ہی رہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ پھر اعتباری زر کی رفتار گردش نہ بدلے۔ اعتباری زر کون سا تھا؟ بینکوں کے چیک، ڈرافٹ، ہنڈیاں۔ اس نظریے میں یہ فرض کیا گیا کہ اعتباری زر کی رفتار گردش میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، یعنی یہ تمام اشیاء سال بھر میں جتنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ بالالفاظ دیگر اعتباری زر سال بھر میں جتنی بار گردش کرتا ہے اتنی بار کرے اور اس کی رفتار گردش تبدیل نہ ہو۔ پھر اشیاء و خدمات کی مقدار نہ تبدیل ہو۔ تمام قسم کی اشیاء و خدمات کا لین دین زر کی بدولت ہوتا ہے، لہٰذا یہ فرض کیا گیا کہ ملک بھر میں ہر قسم کی اشیاء و خدمات کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ان کی مقدار میں تبدیلی قیمتوں پر اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ قیمتوں میں کمی کا باعث بنتا ہے اور ان کی مقدار میں کمی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس لیے فرض کیا گیا کہ ان کی مقدار میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ پھر براہ راست تبادلہ کا معیار۔ براہ راست تبادلہ کا معیار کسی لحاظ سے وہ تبدیل نہ ہو، یعنی لوگ چیزوں کا براہ راست لین دین موجودہ سطح سے کم و بیش نہ کریں، کیونکہ اگر اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت زر کے ذریعے نہیں ہوگی تو نظریہ درست ثابت نہیں ہوگا۔ پھر دفینوں کی مقدار نہ بدلے۔ لاسٹ مفروضہ، ملک میں دفینوں کی مقدار میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اگر لوگ اپنی زیر زمین دبائی ہوئی دولت کو نکال لیتے ہیں تو زر کی مقدار بڑھ جائے گی اور نظریہ غلط ثابت ہوگا۔ بس یہ مفروضات درست ہوں گے تو پھر زر کی مقدار کو دگنا کرنے سے قیمتیں دگنا ہوگی اور زر کی مقدار کو نصف کرنے سے قیمتیں آدھی رہیں گی اور زر کی قدر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس نظریے پر جو تنقید کی گئی اس میں پہلی تنقید تو یہ تھی کہ نظریے کے مفروضات درست نہیں ہیں۔ اس نظریے پر جو پہلا اعتراض کیا گیا وہ یہ تھا کہ نظریے کے مفروضات عملی زندگی میں درست ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں فرض کیا گیا کہ اشیاء و خدمات کی مقدار نہیں تبدیل ہونی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار تبدیل ہو سکتی ہے، بعض اوقات یہ بہت بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات یہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات فصلیں بہتر پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے اشیاء و خدمات کی مقدار میں تبدیلی آتی رہتی ہے، وہ یکساں نہیں رہتی۔ پھر زر کی مقدار اور رفتار گردش کا باہمی تعلق ہے۔ ہم نے کہا کہ زر کی مقدار کو دگنا کریں تو قیمتیں بھی دگنی ہوتی ہیں، لیکن رفتار گردش یہاں پر فرض کیا گیا کہ تبدیل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب زر کی مقدار دگنی ہوگی تو رفتار گردش جو ہے وہ تبدیل، ان کا آپس میں لازم اور ملزوم جو ہے وہ رشتہ ہے۔ اگر زر کی مقدار میں تبدیلی آئے گی تو اس کے ساتھ ہی اس کی گردش بھی بدل جائے گی۔ زر کی گردش کو اس کی مقدار سے علیحدہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے زر کی مقدار اور قیمتوں کا تناسب درست نہیں۔ اس نظریے میں یہ بتایا گیا کہ زر کی مقدار کو دگنا کریں تو قیمتیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں اور زر کی مقدار کو نصف کیا جائے تو قیمتیں بھی آدھی رہ جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زر کی مقدار کو بڑھایا جائے تو قیمتیں ضرور بڑھتی ہیں، لیکن اس نسبت سے نہیں جس نسبت سے نظریے میں فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر زر کی مقدار کو کم کر دیا جائے تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس نسبت سے نہیں جیسا کہ نظریے میں بیان کیا گیا، کیونکہ قیمتوں پر زر کی مقدار کے علاوہ بھی کئی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم وسائل کا بہتر استعمال کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے زر کی مقدار میں اضافہ کر کے جو ذرائع ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قیمتیں بڑھنے کے بجائے الٹا گرنے لگ پڑتی ہیں۔ یہاں پر ایک تنقید یہ کی گئی کہ رفتار گردش کی اصطلاحی درست نہیں۔ پروفیسر مارشن لفظ گردش زر پر اعتراض کیا، ان کے نزدیک اس کے بجائے لفظ طلب کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ پھر زر کی مقدار اور اشیاء کی قیمتوں کا بالواسطہ تعلق۔ اس نظریے میں مقدار زر اور قیمتوں میں براہ راست تعلق بیان کیا گیا، حالانکہ عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زر کی مقدار بدلنے سے شرح سود بدلتی ہے، پھر اس کی وجہ سے سرمایہ کاری بدلتی ہے، سرمایہ کاری میں تبدیل سے اشیاء کی رسد بدلتی ہے اور اس کی وجہ سے قیمتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ متحرک حالات میں یہ نظریہ درست ثابت نہیں ہوتا، کہتے ہیں ساکن حالات میں تو یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے لیکن متحرک حالات میں نہیں۔ کیوں؟ جب ملک میں جو ہے وہ اگر معاشی حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر یہ نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ عالمی اقتصادی بحران سب سے بڑا جو اس پر اعتراض تھا وہ پروفیسر کراؤتھر نے کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر زر کی مقدار کو بڑھانے سے قیمتیں بڑھ سکتی تو 1930 کا عالمی اقتصادی بحران کبھی نہ آتا۔ بحران محض قیمتوں کے گرنے کی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ قیمتیں اتنی اس وقت گر چکی تھیں کہ کارخانے داروں کے مصارف پیدائش بھی پورے نہیں ہو رہے تھے۔
یعنی انہوں نے کارخانے بند کر دیے، جس سے پوری دنیا میں بے روزگاری پھیل گئی۔ صرف امریکہ میں 3 کروڑ افراد بے روزگار ہو گئے۔ پروفیسر کراؤتھر یہ کہتے ہیں کہ اگر زر کی مقدار کو بڑھا کر قیمتیں بڑھائی جا سکتی ہیں تو پھر دنیا میں بحران کیوں آیا؟ کیوں نہ زر کی مقدار کو بڑھا کر قیمتوں کو بڑھا لیا گیا۔ پھر وہ خود ہی نتیجہ خیز کرتے ہیں کہ قیمتیں اگر بڑھ رہی ہوں تو زر کی مقدار کو کم کر کے انہیں کم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قیمتیں گر رہی ہیں تو زر کی مقدار کو بڑھا کر انہیں بڑھایا نہیں جا سکتا۔ پھر زر محض آلہ مبادلہ نہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ زر جو ہے وہ ذخیرہ قدر کا کام بھی کرتا ہے، اسے لوگ تخمینی معاملاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ لاسٹ پر جو ہے وہ زر کی طلب اور رسد کا نظریہ، یہ شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ زر کی قدر کا تعین کہاں ہوگا جہاں پر زر کی رسد اور طلب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوگی۔ زر کی قدر میں تبدیلی لانے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ زر کی قدر کس وجہ سے بڑھتی ہے اور کس وجہ سے کم ہوتی ہے؟ زر کی مقدار، جتنی زر کی مقدار زیادہ ہوگی زر کی قدر جو ہے وہ اتنی ہی کم ہوگی، جتنی زر کی مقدار کم ہوگی زر کی قدر بڑھ جائے گی۔ اشیاء و خدمات کی مقدار، جتنی اشیاء و خدمات کی مقدار زیادہ ہوگی زر کی قدر جو ہے اس میں وہ بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ قیمتیں اشیاء کی کم ہو جائیں گی۔ اگر کسی ملک میں اشیاء و خدمات کم پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے قیمتیں بڑھ جائیں گی، زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ زر کی رفتار گردش جتنی زیادہ ہوگی زر کی مقدار بھی اتنی زیادہ ہوگی، زر کی قدر جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جتنی آبادی زیادہ ہوگی اشیاء کی طلب زیادہ ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی، زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ ضروریات زندگی کی طلب، اگر ناگہانی طور پر کسی وجہ سے ناگہانی طور پر ضروریات زندگی کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو قیمتیں بڑھ جائیں گی اور زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ پھر بجٹ کی نوعیت، اگر حکومت کی سال بھر کی آمدنی خرچ کے مقابلے میں کم ہو تو حکومت اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یا تو نئے ٹیکس لگاتی ہے یا پھر نئے نوٹ چھاپ کر اس کمی کو پورا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ بیرونی اگر کسی ملک کی برآمدات کم ہوں اور درآمدات زیادہ ہوں تو اس کی نسبت درآمد برآمد غیر موافق ہوگی، جس کی وجہ سے حکومت کو درآمدات میں کمی کرنے کے لیے ان پر بھاری ٹیکس لگانا پڑے گا۔ نتیجے کے طور پر درآمدات کی قیمتیں بڑھیں گی۔ جب درآمدات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو صنعتی خام مال بھی بڑھ جاتا ہے، برآمدی اشیاء مہنگی ہوتی ہیں تو زر کی قدر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات کن لوگوں پر کیسے ہوتے ہیں؟ کاشتکار پر کیسے ہوتے ہیں؟ کاشتکار جو ہمیشہ وہ یہ چاہتا ہے کہ زر کی قدر کم ہو، یعنی قیمتیں زیادہ ہو، اس کی جو اگائی گئی اشیاء ہیں، اجناس ہیں، ان کی قیمتیں مارکیٹ میں زیادہ ہوں، اس کا اسے فائدہ ہوگا۔ پھر تاجر اور صنعت کار بھی یہ چاہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہوں، یعنی زر کی قدر کم ہو۔ مزدور کیا چاہتا ہے؟ اس کی اجرت فکس ہوتی ہے، مقرر ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں کم ہوں، ٹھیک ہے، کم ہوں گی تو اسے فائدہ ہوگا۔ پھر مقرر آمدنی والے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں کم ہوں تاکہ انہیں فائدہ ہو۔ صارفین بھی یہی چاہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں کم ہوں۔ قرض خواہ اور مقروض، قرض خواہ قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو مطلب یہ کہ زر کی قدر کم ہو رہی، قرض خواہ جس نے رقم ادھار دی ہے اسے نقصان ہوگا، کیونکہ جب اس نے رقم کو دیا تھا اس کا زر کی قدر زیادہ تھی، جب اسے ملے گی تو زر کی قدر کم ہو چکی ہوگی۔ اس کے برعکس مقروض کو فائدہ رہتا ہے۔ پیدائشی اشیاء پر اثر، اگر ملک میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کارخانہ داروں کے منافع جات بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا منافع کے لالچ میں اشیاء کی زیادہ مقدار پیدا ہوتی ہے، جس سے ملک میں اشیاء کی پیداوار بڑھ جاتی ہے اور ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گرتی ہوئی قیمتوں کے دوران ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور پیداوار کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقسیم دولت پر اس کا کیا اثر ہے کہ تقسیم دولت پر اگر تو قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو مزید کارخانے دار ایسے صنعت کار مزید امیر ہو جائیں گے، غریب تر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی تو پھر غریب لوگوں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ روزگار پر اثر کس طرح سے پڑے گا؟ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو سرمایہ کاری بڑھے گی، روزگار بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ قیمتیں کم ہوں گی تو پھر سرمایہ کاری کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کون سا رخ زیادہ مفید ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ زر کی قدر کا کم ہونا جو کسی ملک کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اس صورت میں زیادہ اجناس پیدا ہوں گی، زیادہ صنعتی خام مال پیدا ہوگا، روزگار بڑھے گا، سرمایہ کاری ہوگی اور لوگوں کو روزگار جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ ہمارے پاس یہی کوشچن ہوم ورک بھی میں نے دیا، نظریہ مقدار زر کی مکمل وضاحت جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اس ٹاپک میں کچھ بھی مشکل لگا تو مجھ سے آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اپنی، اور مجھے وہ اس کو 24 آورز میں چیک بھی کروانا ہے۔ اللہ حافظ۔